بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب نیوز چینل کھاری گزٹ میں ہوں گل بخشانوی. آج کا کالم بعنوان خان نے معافی مانگ لی. ناظرین، سوشل میڈیا پر بحث گرم ہے، معافی مانگیں اور فرشتہ بن جائیں. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ معافی کس جرم کی؟ جب خان نے کوئی جرم کیا ہی نہیں تو معافی کس بات کی؟ دنیا جانتی ہے 2 سال قید میں رکھ کر ظلم و جبر کی انتہا کے باوجود پاکستان کے جس علیم لیڈر کو جھکایا نہیں جا سکا، اس سے معافی منگوا کر کیا فیلڈ مارشل اعتراف چاہتے ہیں؟ معافی مانگنے کا مطلب تو اعتراف جرم ہے. سوال اٹھیں گے، کیا واقعی خان مجرم تھا؟ امریکہ میں 9/11 امریکی ڈرامہ تھا اور پاکستان میں 9 مئی پاکستانی ڈرامہ تھا. امریکہ نے اپنے ڈرامے میں دنیا اسلام پر الزام لگایا اور پاکستانی ڈرامے میں پاکستان کے وفاداروں پر زندگی تنگ کر دی گئی. لیکن اس ڈرامے میں ڈرامہ نگاروں کو سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. معافی تو اس کو مانگنی چاہیے جس نے 26 نومبر کو دارالحکومت میں ان نہتے پاکستانیوں پر گولی چلانے کا حکم دیا تھا جو آزادی مانگ رہے تھے. جیسے آزاد اور خود مختار پاکستان کے لیے وہ اس کی آزادی مانگ رہے تھے جسے آزاد اور خود مختار پاکستان کے لیے جدوجہد کے جرم میں قید کیا گیا ہے. کیا عمران خان معافی مانگیں گے؟ لیکن کس جرم کی؟ اس جرم کی جو سرزد ہی نہیں ہوا. کیا ذوالفقار علی بھٹو کی مزاحمتی شہادت جنرل ضیاء کے خلاف بیکار تھی؟ کیا عمران خان کا ووٹ کی حرمت پر اصرار غلط ہے؟ کیا آمریت کی سیاہ تاریخ پاکستان کی بدقسمتی نہیں؟ کیا موقع پرست سیاستدانوں کی ضمیر فروشی قابل مذمت نہیں؟ پاکستان کی درباری میڈیا قلم فروش مردہ ضمیر سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں جانتے، جبکہ پاکستان کے بدترین دشمن ملک بھارت کی میڈیا نے خان کو رول ماڈل قرار دیتے ہوئے کہا دنیا بھر کی لیڈرشپ کو عمران خان سے لائیو لیسن لینا ہوگا، عمران خان سے سیاست سیکھنا ہوگی. عمران خان جیل سے کہہ رہا ہے میں لڑوں گا. ظاہر ہے کہ عمران خان فائٹر ہے. ناظرین، دنیا جان گئی ہے عمران خان جیل کے اندر سے مدافعانہ مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہیں. اس کی زبان پر حرف شکایت نہیں. وہ اپنی بیماریوں کا علاج چاہتا ہے لیکن کسی ہسپتال میں داخل ہو کر نہیں. عدالت میں ویل چیئر پر آنے کا ڈرامہ نہیں کرتا. اس کی پلیٹیں نہیں گرتی، دل کے دورے نہیں پڑتے، علاج کے بہانے اپنے دیش سے بھاگ جانے کے ڈرامے نہیں کھیلتا. وہ محکوم حکومت کی خواہشات اور مرضی کی ڈیل سے انکاری ہے. ناظرین، عمران خان کرکٹر تھا، تب بھی ضدی تھا، آج بھی ضدی ہے. وہ ضمیر فروش اور خود فروش نہیں. وہ اپنے منافق دشمن سے جیت نہیں سکا لیکن شکست تسلیم کرنے سے آج بھی انکاری ہے. تجزیہ نگار لکھتے ہیں معافی کا مطالبہ دراصل طویل دور حکمرانی کا منصوبہ ہے. بے اختیار حکمرانی میں جاری نظام حکمرانی کی سیاسی پالیسی کا اظہار ہے. فیلڈ مارشل کے بیان سے ظاہر ہے مسلم لیگ، پاکستان پیپل پارٹی اور تخت اسلام آباد کی درباری سیاسی پارٹیوں کا مستقبل تاریخ ہے. قومی سیاست میں ان کی سیاست کے دفن ہونے سے پہلے ہی دعائیں ہو رہی ہیں. فیلڈ مارشل کے معافی مانگنے کے بیان سے ثابت ہو گیا ہے فارم 47 سے وجود میں آنے والی حکومت تو پہلے ہی بے اختیار تھی. سیاسی اختیار بھی دفن ہوتا نظر آ رہا ہے. حکمران ٹولہ صرف وردی کا درباری ہے. یہ لوگ نہ تو فریق ہیں نہ حریف. قومی سیاست میں اب ان کی حیثیت صرف ایک تماشائی کی سی رہ گئی ہے.
عمران خان آج بھی جیل سے قوم کے نام اپنے پیغام میں کہہ رہا ہے، ظلم و جبر کی تاریخ شب کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، روشن صبح ضرور طلوع ہوتی ہے، عدل و انصاف کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ ایک مغرور جرنل نے مشرق پاکستان میں پہلے بھی کہا تھا، بنگالی صدق کے دل سے معافی مانگ لیں تو ان کی جان بخشی ہو جائے گی، لیکن جب ایک طاقتور دشمن کے مقابلے آیا تو اس کے غرور کا سر جھک گیا، اپنے ہاتھوں معافی نامہ لکھا اور جان بچا کر مغربی پاکستان چلا آیا۔ ایک جنرل ضیاء تھا، اپنے غرور و تکبر کے ساتھ فضا میں دعا من کر اڑ گیا۔ فیصل مسجد کے صحن میں ان کا مزار ہے، رات کو درندے اس کی مزار کا طواف کرتے ہیں۔ ناظرین، مومن جانتا ہے خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں۔ پاکستان میں پتھروں کی برسات ہونے لگی ہے، پتھروں کا سیلاب دنیا دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ پاکستان میں زمین کے خدا، آسمان کے خدا اور اس کی وحدانیت کو بھول گئے ہیں۔ عمران خان کے بدترین کلمی مخالفت لکھتے ہیں، خان صاحب آپ تو بار بار کہا کرتے تھے یو ٹرن اچھے ہوتے ہیں، ایک یو ٹرن ملک کے استحکام کے لیے بھی لے لیں، اگلے انتخابات تک چپ کا روزہ رکھ لیں اور اپنا سارا زور اگلے الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنانے پر لگائیں۔ آپ کی یہ ڈیل سب کے لیے قابل قبول ہوگی، حکومت کو فری ہینڈ ملے گا، مطلب ہے موجودہ سسٹم عمران خان سے این آر او مانگ رہا ہے، لیکن عمران خان این آر او دینے کو تیار نہیں۔ اب سارا عالم لکھتے ہیں، فیلڈ مارشل کے پاس خان سے معافی منگوانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ جیل میں اپنے کسی درباری کو بھیجیں، وہ جیل میں عمران خان سے سوال کرے آئی ایم سوری کا کیا مطلب ہے، تو خان کہے گا میں معافی چاہتا ہوں۔ فون میں خان کا یہ جملہ ریکارڈ ہو جائے گا اور اس جملے کو درباری میڈیا میں نشر کر دیں کہ خان نے معافی مانگ لی۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا کالم۔ زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔